یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور ایک خاتون سے، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور پھر تمہارے قبیلے اور شاخیں بنائیں، لتعارفوا، تاکہ تمہیں پہچاننے میں آسانی ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو جانتے ہیں اور خبر رکھتے ہیں۔ فتح مکہ کا موقع تھا سن 8 ہجری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اذان کا وقت ہوا، آپ نے حضرت بلال سے کہا کہ اذان دو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دینا شروع کی بیت اللہ میں، تو جو مکہ والے تھے کچھ لوگ ان میں سے عجیب سا نفرت کا اظہار کرنے لگے۔ کسی نے کہا کہ شکر ہے ہمارے بڑے اب نہیں ہیں، ورنہ وہ کیسے کیا سمجھتے، نعوذ باللہ، کہ یہ بالکل کالا کلوٹا، بد شکلہ بدصورت، یہ بیت اللہ میں کھڑے ہو کر اذان دے رہا ہے۔ کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا، بڑی باتیں اس پر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اسی وقت یہ آیت نازل فرمائی اور تنبیہ بھی خبر بھی اطلاع بھی دے دی اللہ رب العزت کہ یہ لوگ ایسا ایسا کہہ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ حجرات کی یہ آیت نمبر 13 اس وقت نازل فرمائی اور لوگوں کو بتایا کہ بلال شکل و صورت سے کالے بھی ہیں، حبشہ ایتھوپیا کے رہنے والے ہیں، ہونٹ بھی ان کے بڑے موٹے موٹے ہیں، ظاہری شکل تمہیں عجیب لگتی ہے، لیکن اللہ کے نزدیک تم سب سے زیادہ جو محبوب ہے وہ یہ بلال ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے ان کو ہی اذان کے لیے منتخب کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات میں مسجد النبوی کے جب تک حضور حیات تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اذان یہ دیا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو حضرت بلال مدینہ چھوڑ کر چلے گئے تھے شام، یہ کہہ کر کہ حضور کے بغیر مجھ سے مدینہ میں رہا نہیں جاتا، تو شام چلے گئے تھے۔ کافی عرصے کے بعد ایک دفعہ مدینہ آئے، لوگوں کو پتہ چلا بلال آئے ہوئے ہیں، سب جمع ہو گئے، تو اذان کا ٹائم تھا، کسی نے کہا اذان دو، انہوں نے کہا حضور جب موجود ہوتے تھے میں اذان دیتا تھا، اب ان کے غیر موجودگی مجھ سے اذان نہیں دی جا سکتی۔ لوگوں نے حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں کو آگے کیا کہ آپ ان سے بات کرو۔ حضرت حسنین دونوں بلال کے پاس گئے کہ بلال آپ اذان دے دیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ میں اوروں کی بات تو رد کر سکتا تھا لیکن ان دونوں کی بات میں رد نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اذان دینا شروع کی۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے تو اتنا شدید جھٹکا لگا کہ گر پڑے، اذان آدھی رہ گئی اور اٹھ کے چلے گئے۔ اس کے بعد سے پھر واپس مدینہ نہیں آئے تھے۔ خیر، اللہ رب العزت نے یہ آیت اس وقت نازل فرمائی اور لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو بھائی، یہ کوئی نہ سوچے کہ کسی کو حقیر اور کمتر نہ سمجھے، شکل کو دیکھ کر، صورت کو دیکھ کر، اس کے لباس کو دیکھ کر، اس کے رنگ کو دیکھ کر، یہ نہ کرے۔ تم اللہ کے نزدیک سب برابر ہو، ایک ماں باپ کی اولاد ہو۔ ہاں، جس میں جتنا زیادہ تقوی ہوگا، پرہیزگاری ہوگی، وہ اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا ہوگا۔ زمانے جاہلیت میں چونکہ یہ بہت زیادہ تھی، نسلی تعصب، رنگ و زبان کا قوم پرستی، یہ بہت زیادہ تھی جاہلیت کے دور میں، اتنی زیادہ کہ لوگ جو چھوٹے قبیلے ہوتے تھے ان کے بچوں کو اغوا کر کے ان کو اپنا غلام بنا لیا کرتے تھے۔ ان سے کوئی پوچھ نہیں سکتا تھا کہ یہ بڑے قبیلے والے لوگ ہیں، ہم ان سے پوچھ نہیں سکتے۔ اور اگر کسی معاملے میں جنگ ہو جاتی، کسی بڑے قبیلے کا کوئی آدمی قتل ہو جاتا، تو پھر فیصلے کے طور پر اس چھوٹے قبیلے والے کے 2 سے 3 یا 4 آدمی قتل کیے جاتے تھے کہ بھئی 4 آدمی ہمیں دو، ہم قتل کریں گے، ہمارا قبیلہ بڑا ہے۔ ایسا ظلم تھا، جاہلیت کا دور تھا۔
اور اس چیز کی جھلک آج بھی ہندو تمدن کے اندر نظر آتی ہے۔ ہندوؤں کے یہاں یہ چیز ہے، اونچی ذات کے، نچلی ذات کے، نچلی ذات والوں اس مندر میں نہیں جا سکتے جو بڑی ذات والوں کا ہوتا ہے، اس کنویں سے پانی نہیں لے سکتے جس سے بڑی ذات والے پانی پیتے ہیں، اس راستے پر سے نہیں گزر سکتے۔ عجیب عجیب تفرق ہے۔ خیر یہ جاہلیت کا دور تھا، اسلام نے آ کر اس تفریق کو سب سے پہلے ختم کیا، سب سے پہلے ختم کیا کہ یہ جو قوم پرستی کی اور ایک تعصب کی دیوار کھڑی تھی نا، اس کو یکدم گرایا، لوگوں کو ایک منظم حیاتی انسانی دی۔ جو جانوروں کی سی زندگی گزار رہے تھے ان کو اللہ نے انسانی زندگی میں ڈھالا، انسانی سوچ ان کو دی اور انسانیت کی قدر ان کو سمجھائی کہ انسان انسان ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی قوم کا ہو، کسی بھی جگہ کا ہو، تم سب آپس میں بھائی ہو، ایک طرح رہو گے۔ یہ رنگ و نسل کا فرق، اس سے کسی کی فوقیت ثابت نہیں ہوتی۔ یہ جو قومی اور لسانی تعصب ہوتا ہے نا، یہ بعض اوقات اتنا غالب آ جاتا ہے نا، اتنا غالب آ جاتا ہے کہ انسان مذہب کو بھی ایک طرف رکھ دیتا ہے۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال دی ہے، فرماتے ہیں کہ جب یہ تعصب انسان پر غالب آ جائے نا تو پھر انسان ایک بڑے سے بڑے عالم کی بات بھی نہیں مانتا، چھوڑو یار یہ اپنی بات کرتا ہے، اور ان کے مقابلے میں ایک عام سے آدمی جو اپنی قوم کا یا اپنی مرضی کا، اپنی منشا کا، اپنی جماعت کا ہوگا، اس کی بات کو ترجیح دے گا، اگرچہ وہ دین کے خلاف ہی نہ چل رہا ہو، اس کی بات کو ترجیح دے گا۔ تعصب کہتے کس کو ہیں؟ تعصب کہا جاتا ہے پٹی باندھنے کو۔ تعصب کہتے ہیں پٹی باندھنا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ اس پہ تعصب کی وجہ، آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، اب اس کو نہیں پتہ میرے سامنے کیا ہے، یہ ہے تعصب۔ دلیل ہونے کے باوجود بھی حق بات کو نہ ماننا، اس کو تعصب کہتے ہیں، یہ تعصب۔ اور یہ جاہلیت کے دور میں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو نبوت ملی تو آپ نے سب سے پہلے جا کر لوگوں کو یہی بات سمجھائی، اس قومی تعصب کو ختم کیا آپ نے، یہ بات سمجھائی، سب برابر ہو، سب ایک ہو، سب ایک باپ کی اولاد ہو، تم سب برابر ہو۔ اس لیے اللہ نے عبادات میں سب کی برابری رکھی ہے۔ نماز میں اگر بادشاہ بھی آئے گا تو وہ اسی صف میں کھڑا ہوگا جس میں غلام کھڑا ہوا ہے۔ حج میں وہی احرام بادشاہ بھی پہنے گا جو احرام غریب نے پہنا ہوا ہے۔ اسی طرح زمین پر مینا اور عرفات میں وہ بادشاہ بھی بیٹھے گا جس طرح غریب بیٹھا ہے، ایک ہے، سب برابر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں تھے، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے لوگوں سے خطاب فرماتے فرمایا کہ اے لوگو سنو، تم سب کے والد ایک تھے، کسی عربی کو عجمی پر فوقیت حاصل نہیں ہے، عرب ہو یا عجم ہو سب برابر ہیں، کسی گورے کو کالے پر فوقیت حاصل نہیں، سب برابر ہیں، تم سب ایک والد کی اولاد ہو۔ ہاں جو تم میں سے تقوی والا ہوگا، جس میں پرہیزگاری زیادہ ہوگی، اللہ کے نزدیک وہ عزت والا ہوگا۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جب فیصلہ کرنے پہ آتے ہیں نا تو لا ينظر الى صورکم و اموالکم، شکل کو نہیں دیکھتے پھر کہ یہ آدمی شکل سے کتنا معصوم لگتا ہے، یہ شکل سے کتنا خوبصورت ہے، چلو اس کو کچھ زیادہ نمبر دے دو، نہیں، ولیکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم، ان کو دیکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے معاشرے میں جو تعصب قومی پایا جاتا تھا، اس تعصب کو سب سے پہلے ختم کر کے لوگوں کو برابری دی۔ جب لوگوں میں برابری آئی، لوگوں نے اس بات کو سمجھا کہ ہم سب برابر ہیں بحیثیت انسان اور بحیثیت مسلمان ہونے کے، سب بھائی ہیں، تو تب جا کر اللہ کے نبی نے ان کو دین سمجھایا۔ یہ یاد رہے، انسان جب کسی چیز میں متشدد ہو جاتا ہے نا، تشدد اختیار کر لے، پھر وہ دین کو بھی نہیں سمجھتا، پھر دین کی بات بھی نہیں مانتا۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ، کہتے ہیں کعبہ ہے تو بڑا سونا لیکن لاہور ہے، پھر وہ بات وہی ہوتی ہے کہ جب اپنا مذہب کی بات، اپنی اس کی تعصب کی بات آتی ہے نا، اپنی ذات کی بات آتی ہے، تو پھر وہ دین کو بھی ایک طرف رکھ دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیا سمجھایا؟ سب سے پہلے اس تعصب کو نکالا کہ سب قومیں ایک ہیں، سب برابر ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر سخت الفاظ میں فرمایا کہ اے لوگوں، لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ، تم لوگ باز آ جاؤ، اس سے باز آ جاؤ، اس کام سے۔ کس سے؟ یفتخرون بآبائہم، تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کر کے فخر کرتے ہو۔ ایک کہتا ہے میرا دادا اتنا بہادر تھا، اس نے 10 آدمی قتل کیے تھے، دوسرا کہتے ہیں ہمارے والد نے تو 20 کیے تھے، یہ بہادری تھی۔
وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے، ہمارے خاندان والے ایسے تھے، ہماری قوم کے ایسے، ہم تو اس قوم کے لوگ ہیں۔ فرمایا ان چیزوں سے باز آ جاؤ، ورنہ اللہ کے نزدیک تم کیا ہو جاؤ گے، لَيَكُونُنَّ أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْجُعَلِ۔ جعل کہتے ہیں ایک قسم کا کیڑا ہوتا ہے، یہ جو جانوروں کا گوبر ہوتا ہے نا، گوبر، اس گوبر کے اندر ایک کیڑا پیدا ہوتا ہے، موٹا سا کالا سا ہوتا ہے، وہ گوبر کی گولیاں بناتا ہے، اور اس گولی کو وہ منہ سے دھکیلتے دھکیلتے پھرتا رہتا ہے، کبھی اپنے بیل میں لے جاتا ہے، کبھی کہاں ہوتا ہے، یہ گوبر میں، اس کو جعل کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ قومی تعصب، لسانی تعصب اپنے اندر سے نکال دو، ورنہ اللہ کے نزدیک تمہاری مثال اس جعل کیڑے کی ہو جائے گی، اس کیڑے کی کہ جو ساری زندگی گوبر میں کھیلتا ہوتا ہے، اس کا سارا وقت گوبر میں گزرتا ہے۔ فرمایا اتنا خطرناک بات آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں بتانے کے بعد فرمایا کہ دیکھو، صرف فخر یا صرف وہ اللہ کے نزدیک عظمت یا عزت یا فوقیت اگر حاصل ہے تو وہ تقوی اور اعمال کی بنیاد پر ہے، بس اس کے علاوہ کسی چیز میں نہیں۔ اگر کسی نے یہ کام کیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس منا، اپنی امت سے نکال دیا، اپنی امت سے نکال دیا۔ قیامت کے دن میدان محشر میں حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں حوض کوثر پہ ہوں گا، جب لوگ میری طرف، میری امت کے لوگ آئیں گے، میں ان کو پانی پلا رہا ہوں گا اور میں خوش ہو رہا ہوں گا کہ میرے امت کے کتنے کثیر تعداد میں لوگ آ رہے ہیں۔ اتنے میں کچھ لوگ آئیں گے، فرشتے ان کو روک دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ناراضگی کے ساتھ، بڑی مایوسی کے ساتھ اظہار آئیں گے اور فرشتوں سے التجا کریں گے، ان کو کیوں روکا آپ نے، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کتنے شفیق تھے، کتنے شفیق، اور ہیں، قیامت تک رہیں گے۔ قیامت تک جب تک فیصلہ نہیں ہوا، سارے امتی جنت میں نہیں گئے، اس وقت آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ لیکن آپ نے ایک آدمی کو اپنی امت سے نکالا ہے امت سے، لیس منا۔ دیکھو ایک ہوتا ہے میرا اور آپ کا عاق کرنا، ہم کہتے ہیں نا بیٹے کو فلاں نے عاق کر دیا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے شریعت میں۔ ہاں بیٹا کافر ہو گیا ہے تو وراثت سے محروم، بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا ہے تو وراثت سے محروم۔ اس کے علاوہ کسی صورت میں باپ بیٹے کو وراثت سے محروم نہیں کر سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، عاق واق کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں سے یہ آدمی نہیں ہے، نکال دیا اس کو، یہ نکل جائے گا، امت سے نکل جائے گا۔ لیس منا، فرمایا کون آدمی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من دعا الی عصبیت، جو عصبیت کی باتیں کرتا ہو، تعصب کی باتیں کرتا ہو، یہ لیس منا، میری امت میں سے نہیں ہے۔ ولیس منا من قاتل عصبیۃ، جو عصبیت پہ لڑتا ہو، یہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ ولیس منا من دعا علی عصبیہ، اور وہ آدمی بھی ہم میں سے نہیں ہے جو لوگوں کو جمع کرتا ہے، صرف اپنی پارٹی اور جماعت بناتے ہے، صرف تعصب پر بناتا ہے۔ فرمایا یہ ہم میں سے نہیں ہے، ہماری امت میں سے نہیں ہے۔ میں اور آپ اگر کسی بچے کو اپنے کو گھر سے نکال دیتے ہیں نا تو 10 دن بعد بلا بھی لیتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے جس آدمی کو امت سے نکال دیا نا، اس کا دوبارہ داخلہ ممکن نہیں ہے۔ پھر اتنی خطرناک چیز ہے یہ ایک چیز، یہ انسان کو نا اپنی برادری یا اپنی قوم یا اپنی اس سے جماعت سے محبت ہوتی ہے، یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے۔ حضرت واثلہ بن اسقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ، یہ بات آپ اتنی سخت فرما رہے ہیں، ہمیں اپنی برادری سے محبت بھی ہوتی ہے، اپنی قوم سے محبت ہوتی ہے، ہر آدمی کو ہوتی ہے، غیر ارادی طور پر بھی انسان کو محبت اپنی برادری قوم سے ہوتی ہے۔ جیسے دنیا کے کسی دوسرے ملک میں ہم جاتے ہیں تو وہاں ہمیں 10-15 آدمی مل جائیں، ان سے ہم بات چیت کر رہے ہیں، دوستی بھی ہے، سب کچھ ہے، اچانک ہمیں کوئی پاکستانی مل جاتا ہے تو ہماری ساری ہمدردیاں اس کے ساتھ جڑ جاتی ہیں، یہ اپنے ملک کا آدمی، یہ غیر ارادی طور پر ہوتا ہے۔ حضرت واثلہ بن اسقر رضی اللہ نے فرمایا رسول اللہ یہ جو باتیں آپ فرمائیں تو یہ عصبیت کیا چیز ہے؟ پھر آپ نے فرمایا عصبیت اور تعصب یہ ہے کہ ناجائز ہونے کے باوجود اپنوں کا ساتھ دینا، یہ ہے غلط۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ ہاں اپنی برادری، اپنی قوم، اپنی جماعت کے لوگوں سے محبت کرنا یہ دین کے خلاف نہیں ہے، یہ جائز ہے، ہو سکتا کریں، بالکل صحیح۔ لیکن ناجائز پر ہونے کے بعد بھی اگر اپنے کی حمایت کرنا، دوسرے کو غلط کہنا جو کہ جائز پر تھا، یہ تعصب بن جاتا ہے۔ اور انسان جب کسی چیز میں شدت اختیار کرتا ہے نا تو وہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے، پھر
اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دلوں سے اس چیز کو نکالا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں اس میں بڑی محنت کی اور لوگوں کو ایک ایسا بنا دیا کہ مکہ سے ایک مہاجر جاتا ہے مدینہ میں، اور مدینہ کا انصاری اس کو جانتا بھی نہیں کہ یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہارا بھائی ہے، تو کہتے ہیں بالکل میرا بھائی ہے، گھر میں بھی ساتھ شریک، وراثت میں بھی حصہ، سب کچھ اس کو ادا کر کے دوں گا، میرا بھائی ہے۔ ایسے بنا دیا تھا لوگوں۔ اور یہ وہ دور تھا کہ اس سے پہلے حضور کے آمد سے پہلے مدینہ والے اگر سفر کرتے تھے تو مکہ سے نہیں گزرتے، دور سے گزرتے تھے، کہتے ہیں یہ ڈاکو ہیں، لوٹ لیتے ہیں، یہ لوٹتے ہیں آدمیوں کو، یہاں سے نہیں جاتے، دور سے سفر کرتے۔ لیکن جب یہ مکہ والے وہاں گئے تو بھائی بن گئے تھے۔ ایسا معاشرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کی طرف اشارہ فرمایا تھا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ میری امت کی طرف بھی وہ پرانی بیماریاں آ رہی ہیں، پرانی قوموں میں جو باتیں تھیں نا، وہ باتیں میری قوم کی طرف بھی آ رہی ہیں آہستہ آہستہ۔ وہ جو جاہلیت کے دور کی باتیں تھیں نا، وہ آہستہ آہستہ ایک دور آئے گا میری امت میں بھی آ جائیں گی۔ ان میں سے بہت سی چیزیں فرمایا، حسد ہے، بغض ہے، عداوت ہوگی، تعصب ہوگا، یہ چیزیں آ جائیں گی آہستہ آہستہ۔ اور آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں، دور جدید میں، ہم آج کے دور کو اپنے ترقی یافتہ دور کہتے ہیں، اور یقیناً ہے بھی۔ صحابہ کے دور میں اگر کوئی ان سے بات کرتا ہے جہاز کی نا، تو وہ شاید سوچتے بھی نہ کہ یار یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے۔ 98 یا 97 کی بات ہے کہ مجھے کسی نے کہا، جب موبائل نئے آیا، نئے تو نہیں تھا، سب کے پاس ہے، لیکن ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا تھا، تو موبائل جب آیا نا تو میں ایسے سوچ رہا، میں نے کہا یار تار بھی نہیں ہے اس کے بغیر یہ بات کر رہے ہیں۔ تو مجھے ایک آدمی نے کہا کہ شاید ایک دور ایسا آئے گا، یہ مجھے کہا تھا اس نے، کہ آپ بات کرو گے تو تصویر سامنے ہوگی آپ کی۔ تو میں اس وقت اس بات کو نہیں مانتا تھا کہ ایسے کیسے ہوگا، ایک آدمی بیٹھا ہوا دوسرے ملک میں اور میں موبائل یہاں سے کھولوں تو اس کی تصویر سامنے آ جائے گی، لیکن آج آ گئی یہ چیز۔ اس کے بعد کیا آئے گا یہ نہیں پتہ۔ ترقی کرتے کرتے انسان بہت اونچا چلا گیا ہے، لیکن اس ترقی نے ساتھ ساتھ جو چیزیں ہمارے اندر ڈالی ہیں نا، وہ بڑی خطرناک ڈالی ہیں۔ وہ جو جاہلیت کے زمانے کی باتیں تھیں، وہ بڑی شور و شور سے ہمارے اندر آ کر داخل ہو گئیں۔ ایک دوسرے سے ضد کرنا، ایک دوسرے کو بری نظر سے دیکھنا، ہمیشہ دوسرے کے کام کو غلط کہنا، اپنا مشورہ غالب رکھنا کہ جو میں نے مشورہ دیا بس یہی صحیح ہے، دوسرے کو کمتر سمجھنا، حتیٰ کہ دوسرے کی عبادت میں نقص نکالنا، اور اب خود مسجد سے باہر کھڑا ہوگا، خود مسجد میں نہیں آئیں گے، لیکن نماز پڑھ کے نکلنے والے پر تنقید کریں گے، دیکھو نماز پڑھ رہا ہے، یہ حرکتیں کر رہا ہے۔ ایسے آنکھوں پہ پردہ آ جائے گا، خود یہ حال ہو جائے گا۔ یہ چیزیں بہت زیادہ آ گئیں ہمارے اندر، اس امت میں آ گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ ایسا ہوگا، کہ اس وقت اللہ کے نبی نے جو ایک متحد امت اور ایک قوم بنائی تھی، جس میں کوئی لسانی تفریق نہیں تھی۔ حبشہ سے بلال آئے تھے، مکی بن گئے تھے، مدنی بن گئے تھے۔ ایران سے سلمان آئے تھے، وہ مدنی بن گئے تھے۔ روم سے صہیب آئے تھے، وہ مدنی بن گئے تھے۔ جہاں جہاں سے لوگ آتے تھے وہ مدینہ کے بن جاتے تھے، سب ختم ہو گئے۔ لیکن آج اس دور کے اندر وہ امت پھر ایسی بکھر گئی ہے، ایسا انتشار ہے اس کے اندر کہ ہر آدمی اپنا جھنڈا لیے کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں انا الحق، بس میں ہی حق ہوں، میں ہی حق ہوں۔ کم سے کم اتنا کہنا میں بھی حق ہوں تو چلو پھر بھی بات مانی جائے۔ ہم کہتے ہیں میں ہی حق ہوں، کوئی دوسرا صحیح ہے ہی نہیں ہے۔ یہ چیز بڑی خراب آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو ہمارے اندر سے نکالا تھا، وہ چیز ہمارے اندر پھر داخل ہوگی۔ آج ہم دیکھ لیں ہمارے معاشرے، ہمارے اپنے ملک میں نظر کریں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو جائز اور حقدار ہونے کے باوجود بھی بے روزگار پھر رہے ہوتے۔ کیوں؟ وہ تعصب کی نظر ہو جاتے ہیں، تعصب کی نظر ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی انصاف کے لیے عدالتوں میں چکر لگاتے دنیا سے چلے جاتے ہیں، اس لیے وہ تعصب کا نظر ہو جاتے ہیں، تعصب ہے اس کے اندر۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنا حق لینے کے لیے حقدار کے پاس چکریں لگا کے آخر دل پر پتھر رکھ کے چھوڑ کر صبر کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ تعصب اتنا پھیلا ہوا۔ اور یہ تعصب صرف یہاں نہیں ہے، اس کی وجہ اب ہمیں پتہ چلے گی کہ یہ تعصب جو ہے نا، یہ بہت ساری بیماریوں کو پیدا کرتا ہے، بہت سی بیماریوں، اور ان بیماریوں میں سب سے خطرناک چیز جو ہے نا وہ حسد ہے۔ جب تعصب انسان کے اندر آئے گا، حسد بھی آ جائے گا، بغض آ جائے گی،
نفرت آ جائے گی، دوسرے کو غلط سمجھے گا، اپنے سے حقیر اور کمتر سمجھے گا، اپنے آپ کو سب سے صحیح سمجھے گا، حقدار سمجھے گا ساری چیزوں کو۔ اور سب سے بڑی بات کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص میری امت میں سے ہی نکل گیا، کتنی بڑی سزا ہوئی اس کے لیے۔ جیسے میں نے ابھی حدیث سنائی کہ اس وجہ سے انسان امت رسول سے نکل جاتا ہے۔ اور بہت ساری بیماریاں تو آتی ہیں لیکن امت رسول ہونے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نکال دیا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ جن کی دعائیں اللہ قبول نہیں کرتے، دعائیں قبول نہیں کرتے۔ 3 آدمی ایسے۔ نمبر 1، وہ آدمی جو حرام کھاتا ہو، ہمیشہ حرام کھاتا ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی حرام قطعی، یقینی طور پر سے پتہ ہے حرام میں کما رہا ہوں، اور حرام میں سے صدقہ بھی دیتا ہے، تو یہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو کر بعض اوقات اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، وہ آدمی جو مسلسل لوگوں کی غیبتیں کرتا ہو۔ غیبت ایک ایسی چیز ہے نا، ایسی چیز ہے کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی کر دیتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی کر۔ 2 آدمی ایک ساتھ بیٹھیں گے، تیسرے کی بات ہوگی تو وہاں اگر تعریف بھی ہوگی، تعریف کے بعد لفظ لیکن آئے گا، جب لیکن آئے گا تو لیکن کے بعد غیبت کا موڑ شروع ہو جائے گا۔ وہ آدمی اتنا اچھا ہے، بہت نیک آدمی ہے، بہت اچھے کام کرے، لیکن بس یہیں سے غیبت شروع ہوگی۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کسی کی تعریف بھی زیادہ نہ کیا کرو۔ زیادہ غیبتیں کرنے والا آدمی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 3، وہ آدمی جو کسی مسلمان سے حسد رکھتا ہو۔ یہ جو انسان کے اندر دل میں تعصب پیدا ہو جاتا ہے نا، اس سے لازمی طور پر حسد آ جاتے تھے، دوسرے سے نفرت آ جاتی ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کا تعصب ہو، حسد پیدا ہو۔ فرمایا اس حاسد کی اللہ دعا قبول نہیں کرتے، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور پھر ایک اور حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یعرض اعمال الناس، انسانوں کی نیکیاں اللہ کے ہاں پیش ہوتی ہیں ہر ہفتے میں 2 دن، ہر ہفتے میں 2 دن سارے انسانوں کی نیکیاں اللہ کے ہاں پیش ہوتی ہیں کہ اس ہفتے میں فلاں نے یہ کام کیا، فلاں نے یہ کام کیا، فلاں نے یہ کام کیا۔ یہ نیکیاں پیر کے دن پیش ہوتی ہیں اور جمعرات کے دن پیش ہوتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے، پیر کو اور جمعرات کو، تاکہ جس دن نیکیوں کی پیشی ہو، جس دن اعمال کی پیشی ہو، تو اس دن فرشتے گواہی دے سکیں کہ ہاں یہ بندہ روزے سے تھا۔ اور اسی لیے ایک حدیث میں عصر اور فجر کی تاکید کا جو حکم دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ عصر اور فجر میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ جو فرشتے صبح سے ساتھ تھے انسان کے، عصر کی نماز کے وقت وہ جاتے ہیں، نئے آتے ہیں۔ تو جب انسان نماز میں ہوتا ہے، جانے والے جا کر گواہی دیتے ہیں، اللہ نے ہم جب آ رہے تھے بندہ نماز میں تھا، آنے والے جب آتے ہیں وہ بھی لکھ لیتے ہیں کہ اللہ ہم جب گئے بندہ نماز پڑھ رہا تھا، ڈبل گواہیاں ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح فجر میں بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہفتے میں 2 دن انسانوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں اللہ کے ہاں، نیکیاں، اللہ ان نیکیوں کو قبول کرتے ہیں، اس کی بھی قبول، اس کی بھی قبول۔ کچھ لوگ ایسے آتے ہیں کہ جن کا آپس میں دلوں میں نفرت ایک دوسرے کے ساتھ، حسد ہے، تعصب کی وجہ سے بغض ہے، عداوت ہے، اللہ کہتے ہیں ان کے اعمال کو پیچھے ہٹا دو ان کو پیچھے۔ جب تک ان کے دلوں کے اندر نفرت کی جگہ محبت نہیں آئی، جب تک ان کے دلوں کے اندر یہ جذبہ نہیں آیا کہ ہم سب کے آپس میں بھائی ہیں، ہم ایک دوسرے کے سے محبت اور الفت کرنے والے ہیں، جب یہ جذبہ ان کے دل میں نہیں آئے گا، اس وقت تک ان کی نیکیاں ہمارے سامنے نہ لاؤ، پیچھے رکھ دو، وہ پیچھے رکھ دی جاتی۔ ہمیں اگر پتہ چلے نا کہ میرا پیپر بورڈ سے ریجیکٹ ہو گیا ہے، تو ہم کتنی پریشانی میں ہوں گے، کتنا بھاگ دوڑ کریں گے، کیوں ہو گیا، کس طرح کیا بات ہوئی تھی، کیا ہوا۔ اور اللہ کے سامنے جب ہمارا پیپر جا رہا ہے اور اللہ اس کو واپس کر رہے ہیں، واپس کر دو، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دلوں میں تعصب ہے، ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے، ان کے دلوں کے اندر نفرت ایک دوسرے کے ساتھ، ان کے دلوں میں مسلمان سے نفرت، مسلمان کو حقیر سمجھنا یہ موجود ہے۔ لہٰذا ان کی نیکیاں ایک طرف رکھ دو، نہ دعا قبول، نہ عبادات قبول، معاملات قبول۔ فقہا نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں، 4 قسم فقہ کی کتابوں میں، کہ ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ 4 قسم کے لوگ۔ نمبر 1، ایک باغی کسے کہا جاتا ہے کہ مسلمان مملکت میں مسلمان حکومت کے خلاف جو آدمی بغاوت کر لے خواہ اور قتل و قتال شروع کر دے، فرمایا اس کو جب قتل کیا جائے یہ باغی کہلاتا ہے، اس کی نماز جنازہ نہیں ہوتی۔ نمبر 2،
تعصب کرنے والا، جو مسلمانوں سے دل میں تعصب اور بغض رکھتا ہے، فرمایا اس آدمی کی اسی حالت میں اگر یہ مر گیا تو نمبر 3 ڈاکو، ڈکیتی کے دوران مارا گیا۔ نمبر 4 قاتل، کسی کو قتل کرنے گیا تھا، خود قتل ہو گیا، کسی کو مارنے کے ارادے سے اٹھا اور خود مر گیا، فرمایا ان کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنی چاہیے۔ اس حال میں اگر مرے تو، اس کیفیت میں مرے تو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ساری زندگی محنت کی ہے نا، وہ یاد رکھیں۔ ہماری نمازوں کی اصلاح کی ہے، ہمارے اعمال کی اصلاح کی ہے آپ نے، ہمارے عبادات کی اصلاح کی ہے، ہمیں گناہ کبیرہ اور صغیرہ سمجھائے ہیں، ہمیں جائز ناجائز سمجھائیں، لیکن اللہ کے نبی نے سب سے زیادہ محنت کی دلوں کی صفائی پر۔ میں اور آپ آج نماز بھی پڑھیں، تہجد بھی پڑھیں، سب کچھ کریں، لیکن اللہ معاف فرمائے ہماری دعائیں ہماری زبان سے اوپر نہ جانے کا سب سے بڑی وجہ یہ ہے ہمارا دل گندا ہے۔ دل میں ہم کسی کے ساتھ صاف نہیں ہیں، کسی کو دونوں قدموں سے اپنے پاؤں پہ چلتا وہ برداشت نہیں کرتے۔ یہ کہاں سے آ گیا اس کے پاس، یہ کہاں سے اس نے کما لیا، کل تو یہ ایسا تھا آج یہ ایسا کیوں ہو گیا۔ یہ چیزیں بہت زیادہ پھیل گئیں، اور اس سے بڑھ کر جو قومی لسانی تعصب پھیلتا ہے نا، یہ تعصب بہت سی بیماریوں کو جنم دیتا ہے۔ دیکھیں اسی تعصب کی وجہ سے دعائیں رد ہو گئیں، اسی کی وجہ سے ہمارے اعمال رد ہو گئے، قبول نہیں ہوئے، اسی کی وجہ سے امت سے اللہ کے نبی نے ہمیں نکال دیا، اسی کی وجہ سے حسد دل میں پیدا ہوا، بغض پیدا ہوا، نفرت پیدا ہوا، دوسرے کو حقیر سمجھنا یہ پیدا ہو گیا، دوسرے کا ادب اور احترام بھی نہیں کریں گے۔ پھر میں نے آپ کو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی بات بتائی کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب تعصب غالب آ جاتا ہے نا، تو آپ کے سامنے اگر بہت بڑے عالم بھی آ جائیں گے نا، آپ کے دل میں اس کا بھی احترام نہیں ہوگا، اس کی بات بھی نہیں مانیں گے، اپنے آدمی کی بات، چاہے وہ لا علم اور جاہل کیوں نہ ہو، اس کو ترجیح دیں گے آپ۔ تو اس لیے ہم اپنی عبادات سے زیادہ اپنے اخلاق اور اپنے دلوں کی صفائی پر توجہ دیں۔ ان چیزوں سے سب سے بالا تر ہو کر سوچیں، ساری دنیا کے مسلمان ایک ہیں، ایک جسم کی مانند۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کجسد واحد، ایک جسم کی طرح۔ ان اشتکا عین اشتکا کل، آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے تو انسان سوتا نہیں ہے، ناخن بھی اگر ٹوٹ جائے نا، ایک چھوٹی انگلی کا ناخن، تو انسان سوتا نہیں۔ پوچھے بھائی کہ سوتے کیوں نہیں؟ بھائی نیند نہیں آ رہی، بھائی تکلیف تو ادھر ہے، زخم تو انگلی پر ہے، تم پورا جسم لے کر بیٹھے ہوئے سو جاؤ نا، باغ اس کو رکھ دو۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ درد پورے جسم میں جا رہا ہے۔ اسی طرح مسلمان دوسرے مسلمان کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھے، دوسرے کی خوشی کو کھلے دل سے قبول کرے، کھلے دل سے قبول کرے، دوسرے کی خوشی پر اس کو مبارکباد دے۔ ہم اللہ معاف فرمائے میت کے جنازے میں تو شریک ہو جاتے ہیں، بیمار کی عیادت کو نہیں چاہتے۔ مرنے کے بعد اس کا جنازہ صرف پڑھ لیا بس، جب تک بیمار تھا عیادت کو نہیں گئے۔ اس سے اگر کوئی خوشی نصیب ہوئی تھی تو اس کو مبارکباد دینے نہیں گئے۔ کیا یہ اس دین کا حصہ نہیں تھا؟ یہ بھی تو دین کا حصہ تھا۔ ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر مرنے کے بعد جب اس کی آنکھیں بند ہو گئیں، اب اس کا جنازہ ہم نے جا کے پڑھ لیا تو کیا فائدہ؟ صرف ثواب تو مل گیا، لیکن وہ جو ہم نے ایک انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ایک دوسرے سے تعلقات قائم کرنے تھے تو ختم ہو گئے، نہ رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے لوگو لا تجسسوا، ایک دوسرے کے لیے جاسوسیاں مت کیا کرو، دوسروں کی غلطیاں نہ نکالا کرو، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، یہ چیزیں نہ ڈھونڈا کرو۔ نمبر 2 ولا تناجشوا، ایک دوسرے سے بلا وجہ بڑھنے کی کوشش نہ کیا کرو۔ ہاں جن چیزوں میں بڑھ نہیں سکتے ہو، بھئی ایک آدمی کو اللہ نے حسن و جمال دیا ہے تو اب اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس سے آگے تو نہیں بڑھ سکتے۔ اس کے قد، اس کا جسمانی ساخت دی ہوئی ہے، اس سے آگے تو نہیں بڑھ سکتے۔ پر میں ان چیزوں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش نہ کیا کرو، اس سے ہوگا کیا؟ دلوں کے اندر بغض اور تعصب پیدا ہوگا، ایسا نہ کیا کرو۔ ولا تحاسدوا، آپس میں حسد ایک دوسرے سے نہ رکھو، اس کے پاس یہ چیز کیوں ہے، میرے پاس نہیں تو اس کے پاس بھی نہیں ہونی چاہیے، یہ حسد ہے۔ ہاں اس کے پاس یہ چیز ہے مجھے بھی مل جائے، یہ جائز ہے۔ اس کے پاس یہ چیز ہے میرے پاس نہیں، اس کے پاس کیوں ہے، اس کے پاس بھی نہیں ہونی چاہیے، یہ حسد ہے، یہ ناجائز ہے۔ فرمایا ولا تباغضوا، آپس میں بغض نہ رکھو ایک دوسرے سے۔ ولا تدابروا، اور ایک دوسرے سے منہ نہ پھیرا کرو، آمنے سامنے تو ہنسی خوشی ملا کرو ایک دوسرے سے، سارے آپس میں مسلمانوں۔ کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ہی ایک دردمندانہ سی بات فرمائی، اے اللہ کے بندو، آپس میں بھائی بن کے رہو، آپس میں بھائی بن کے رہو۔
ایک بھائی بن کے رہو گے، اللہ بھی تم سے راضی ہوں گے، تمہارے ساری عبادات تمہاری دعائیں، ساری چیزیں قبول ہوں گی۔ اور اگر تم آپس میں ایسے رہو گے ایک دوسرے کے دشمن بن کے، تو فرمایا نہ تمہاری عبادات قبول ہوں گی، نہ تمہاری دعائیں قبول ہوں گی، نہ تم سے اللہ راضی ہوں گے، نہ تم سے تمہارے نبی راضی ہوں گے۔ تو پھر کیا ضرورت ہوگی، کیا فائدہ ہوگا اس فضول کی زندگی گزار کر اور خالی ہاتھ اللہ کے پاس جانے سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ اور عمل نصیب فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔